Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ہماری علوم الحدیث کی کلاس میں ہم حدیث کی جو علوم الحدیث کی جو اصطلاحیں ہیں اس کے سبق کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، اصول الحدیث کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے 7 الگ الگ باکسز جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں۔ ہم پہلا اور دوسرا باکس جو ہیں وہ بہت ہی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ جو پہلا جو باکس تھا وہ ٹائپ آف حدیث کی طرف تھا، جس میں دو جو ہیں ہم نے دیکھا، ایک ہے صریحی اور دوسرا ہے حکمی۔ صریحی وہ جس میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول جو ہے وہ موجود ہے۔ حکمی یہ کہ جس سے حکم نکالا گیا ہو۔ پھر جو دوسری کلاسیفیکیشن ہے وہ تعداد کے لحاظ سے ہے کہ راویوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس کے اندر 2 میجر کلاسیفیکیشن تھی ہمارے پاس، ایک ہے متواتر اور دوسری ہے آحاد۔ متواتر کنزیکٹیو جو ایک کے بعد ایک آنے والی متواتر، اور آحاد۔ آحاد وہ جس میں آحاد جو ہے is a plural of ahad، ahad is one۔ تو متواتر احادیث جو ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسکالرز نے متواتر احادیث کی بھی جو ہے بہت ساری کلیکشنز اور بکس جو ہیں وہ لکھی ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور متواتر حدیث جو ہیں متواتر اعمال بھی ہیں، اور اس کی اپنی ایک پوری لسٹ ہے۔ بہت ساری حدیثیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں وہ آحاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ آحاد، اب ہم نے دیکھا کہ آحاد further is divided into 3 more جو ہے اس کی برانچز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہے مشہور، دوسری ہے عزیز، اور تیسری ہے غریب۔ اب اس کے کیا معنی ہے، what does it mean، یہ سب ہم جو ہیں کر چکے ہیں۔ مشہور، عزیز۔ مشہور وہ ہے جس میں راویوں کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 3 سے زیادہ ہو۔ عزیز جو ہے وہ ریئر اور اسٹرانگ کو بولتے ہیں، جس میں کم از کم 2 ہوں، اور غریب وہ ہے جس میں ایک ہی جو ہے وہ راوی ہو سند کے اعتبار سے۔ تو پھر اس میں بھی جو ہے فردر کلاسیفیکیشن تھی، بٹ یہ موٹی موٹی جسے ہم کہیں گے کہ اصطلاحات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ باکس پہ، جس کو آج ہمیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ اور یہ تھرڈ باکس جو ہے یہ ہے اسٹرینتھ یا ویکنس کے لحاظ سے، جو سند ہے اس کی قوت یا ضعف کے لحاظ سے، کہ ایک سند جو ہے وہ کتنی قوی ہے، کتنی اسٹرانگ ہے، اور یا اس میں کیا ویکنس ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 2 میجر کلاسیفیکیشن ہمارے اسکالرز نے کی ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے مقبول اور دوسرا ہے مردود۔ مقبول یہ اردو کا بھی لفظ ہے، اپرووڈ
اور مردود جیسا کہ نام سے ہی واقف ہے کہ جسے رد کیا گیا ہو. اب آج ہم جو کانسنٹریٹ کریں گے وہ مقبول پہ کریں گے. مردود کو جو ہے آج ہم اس کو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک لیں گے. آج ہماری پوری کے پوری جو توجہ ہوگی وہ مقبول احادیث جو ہیں اس کی جو فردر کلاسیفیکیشن ہے اس پر ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مقبول احادیث ہیں یا جو مقبول روایتیں ہیں اس میں جو ہے اس کی دو الگ طرح سے جو ہے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. لیٹس سے اے اور لیٹس سے بی. اب جہاں تک اے کا تعلق ہے یعنی ایک جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے مقبول احادیث کی اس کی دو برانچز نکلتی ہیں. یا تو وہ مقبول حدیث صحیح ہے یا وہ مقبول حدیث حسن ہے. ٹھیک. اب انشاءاللہ تعالی ہم صحیح اور حسن کو جو ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. صحیح اس کی جو ہے کچھ شروط ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں جو ہمارے اسکالرز نے جو ہے عائد کی ہیں. یا حسن, حسن کا مطلب ہوتا ہے گڈ, بیوٹیفل. بٹ حسن کا جو لیول ہے وہ صحیح سے کم ہے. تو میرا خیال ہے مجھے اس کو ایک آل رائٹ چلیے میں اس کو جب فردر اس کو ایکسپلین کرنے لگوں گی تب آپ کو بتاؤں. جبکہ بی جو کلاسیفیکیشن ہے جس طرح سے اسے کلاسیفائی کیا گیا ایک دوسرے طریقے پر, اس میں جو ہے اس کی 4 ڈفرینٹ کائنڈز ہیں. دیکھیے جب آپ اس کے ایکسپلینیشن پر آئیں گے نا تو آپ کو لیے جو ہے باتیں تھوڑی زیادہ انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی. سب سے پہلا ہے محکم. جو اردو سمجھتے ہیں نا ان کے لیے یہ اصطلاحات سمجھنا آسان ہوگا. محکم. دوسری ہے مختلف الحدیث. تیسرا ہے ناسخ و منسوخ. اور چوتھا ہے متوقف فیہ. اب دیکھیں یہ جو ساری کلاسیفیکیشن محکم, مختلف الحدیث, ناسخ و منسوخ اور متوقفی, یہ مقبول احادیث میں ہے. مردود کو تو ابھی ہم جا بھی نہیں رہے ہیں اس کے پاس. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مقبول احادیث میں بھی کچھ ایسی ہیں جو ناسخ اور منسوخ کے لیول پر آ جاتی ہیں. جو محکم ہے کچھ ایسی ہیں جو مختلف الحدیث ہیں. اب اس کے کچھ پیرامیٹرز جو ہیں ہمارے اسکالرز نے طے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس سے ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ ہماری بڑی کم علمی اور ہماری نادانی ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو لے لیں جس میں ہم نہ اس کا کانٹیکس دیکھیں, نہ ہم اس کی جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے دیکھیں, اور نہ ہی یہ سارے پیرامیٹرز جو ہمارے اسکالرز نے اپلائی کیے ہیں اسے دیکھیں, بلکہ ایز اٹ از جو ہے اس کو لے لیں اور کہیں کہ ہاں اب اس ایک حدیث پر جو ہے میں اس سے جو ہے یہ قانون بنا رہی ہوں یا اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری جو کلاسیفیکیشن ہمارے اسکالرز نے کی ہے یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایک تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے چھان پھٹک کی, انہوں نے اس کے ذریعے سے ہمیں جو اوریجنل ہے اور جو اوریجنل نہیں ہے اس میں جو ہے تمیز کرانے کے لیے, اس میں فرق پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کام کیا گیا تاکہ دین ایز اٹ از, دین جیسا ہے وہ ہم تک پہنچے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب اپنی لائف ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ آئرونیکلی ہم دین پہ نہیں بلکہ اپنے کلچر پہ جو ہے وہ زیادہ, اپنی روایتوں پہ, روایتیں یعنی ہماری جو اپنی انڈیجینس یا جس علاقے سے ہیں ہم, جس جغرافی کو بلانگ کرتے ہیں یا جس کمیونٹی کو ہم بلانگ کرتے ہیں, ہم اس کی پریکٹسز کو جو ہے زیادہ دل و جان سے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ڈیفالٹ موڈ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے, یعنی ہماری
ساری جو زندگی میں کرنے کے کام ہیں، چاہے وہ ہماری شادی بیاہ ہو، چاہے وہ میت ہو، چاہے وہ زندگی میں بہت سارے دوسرے کرنے والے کام ہو، وہ ہم اپنے جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں اپنے اپنے آبا و اجداد کو، اپنی فیملی میں، اور جو پریولنٹ ہے جس علاقے کو ہم بلونگ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہر وہ کام جو مسلمان کرتے ہیں وہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف اسلام، رائٹ؟ جسٹ بیکاز ایک مسلمان ایک کام کر رہا ہے اٹ ڈزنٹ بیکم دا پارٹ آف اسلام، ہے نا. اسلام کیا ہے؟ اس کے دو سورسز ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کی اپنی پریکٹسز ہیں، وہ دین نہیں ہے. دین بہت واضح ہے، وہ قرآن اور سننا ہے. تو اس بات کو بہت زیادہ شد و مت سے اور اس کی پریزرویشن کے لیے پھر ہمارے اسکالرز نے جو اتنا چھان پھٹک کا کام کیا. دوسری ایک بہت اہم جو بات ہمیں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ قانون جو ہے وہ بنانے کا کام، قانون بنانے کا سے کیا مطلب، کیا مراد ہے؟ قانون بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ہم سیرت کے لیکچر میں بھی اسے دیکھ چکے ہیں کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے شریعہ اور دوسرا ہے فقہ. ہمیں لگتا ہے کہ فقہ اور شریعہ جو ہیں یہ مترادفات ہیں، یہ سینونیمز ہیں. نہیں، یہ دونوں سینونیمز نہیں ہیں. شریعت کیا ہے اور فقہ کیا ہے؟ شریعت دراصل وہ ریسورس ہے، وہ سورس ہے جہاں سے ہمارا اسلامک لا جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن اینڈ سنہ. قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی ایک خبر ہے، پیغام ہے، جسے انسانوں میں کس طرح سے جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، اس کی لرننگ ہمیں سنت سے ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. تو سنت کیا ہے؟ سنت دراصل ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کہ قرآن کریم کو لیو کیسے کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو زندگیوں میں کیسے جیا جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری شریعت. اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور سننا جو ہے دیز آر فروزن ان ٹائم. فروزن ان ٹائم یعنی کیا میں اور آپ کوئی بات اپنے من سے قرآن کے تعلق سے کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اسکالر، ہم تو خیر بہت عام لوگ ہیں، بڑے سے بڑے اسکالر کے پاس بھی کیا یہ حق ہے کہ وہ قرآن میں یا سننا میں جو آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسٹیبلشڈ ہے اس میں کوئی اور نئی بات اپنی جانب سے لا سکے؟ نہیں، کسی کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے. تو تشریع اور شریعہ جو ہے وہ یہ ریسورس ہے قرآن اینڈ سننا. بٹ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اینڈ سننا جو ہے وہ اب اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، ہے نا. وہ اپنے اندر جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. لیکن دنیا جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. اٹس لائک دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، آپ سماجیات میں دیکھیں، آپ سوشل معاشرت میں دیکھیں، آپ جو ہے پالیٹکس میں دیکھیں، تو 7th سینچری عربیہ میں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کو لیو کر کے دکھایا اپنے اسپیس اینڈ ٹائم میں، ہمیں بتایا کہ قرآن کریم سے جو ہے، اور خود پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے قرآن کو لیو کیا جاتا ہے. اور رہتی دنیا کے لیے جو ہے اب یہ سورس ہے جس سے ہم اپنا قانون جو ہے اخذ کرتے ہیں، جس سے ہم اپنا قانون بناتے ہیں. اور یہ جو قانون بنانا ہے، اسے دراصل یہ جو جورسپریڈنس ہے یہ فقہ ہے. فقہ کی لٹرل معنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو چونکہ قرآن اینڈ سننا جو ہے اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بٹ وقت، زمانہ، حالات، ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، رائٹ. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو اس کا کوئی ڈائریکٹ آنسر ہمیں قرآن اور سننا میں نہیں ملے گا. لیکن پھر ہیئر کمز ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے دا ڈاکٹرز آف لا ہیں، جو ہمارے فقہی ہیں، جو ہمارے فقہ کے اسکالرز ہیں،
انہوں نے یہ پورا سسٹم ڈیوائز کیا اور ہمیں بتایا کہ ہم قرآن اور سننا سے کیسے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. So this is called as jurisprudence, this is called as fiqh, this is called as the application of Sharia. Now Sharia is fixed, but fiqh is not fixed. Fiqh will keep changing. Because why it will change? Because fiqh کے آنے تک جو ہے شریعت میں تو قرآن اور سننا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. But as far as fiqh is concerned, اس میں ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے, اور وہ ہیومن ایلیمنٹ کیا ہے؟ چاہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو, چاہے وہ ہماری ایپلیکیشن ہو, ہیومن ایپلیکیشن یا ہیومن مائنڈ. اب یہ جو ہے ہیومن مائنڈ کی ایپلیکیشن وہ بھی چینج ہوگی. ہیومن مائنڈ کی ایپلیکیشن جو ہے وہ فروزن نہیں ہے, بیکاز کسی بھی دور کا انسان جو سوچے گا وہ اپنی ایپسٹیمولوجی میں رہ کے سوچے گا, وہ اپنے حالات, اپنے وقت, اپنی ٹائم سپیس کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی کنسٹرینٹس ہیں, اس میں رہ کر سوچے گا. اور یہ تو وقت کے ساتھ بدلے گا. 7th سینچری عربیہ میں جو ریالٹی تھی وہ ریالٹی اب نہیں ہے, اور وی ڈونٹ نو اب جب ہم نہیں ہوں گے, لائک وی آر گوئنگ ٹو بی آن دس پلانٹ ارتھ, وی ڈونٹ نو فار ہاؤ مینی مور ایئرز, فار ہاؤ مینی مور ڈیز, اور فار ہاؤ مینی مور ویکس. لیکن ہم سب تو کچھ سالوں میں مٹ جائیں گے, ہمیں اس دنیا میں نہیں رہیں گے. لیکن جب تک اللہ رب العالمین کی دنیا رہے گی, رہتی دنیا تک قرآن سننا رہے گا, اور یہ فقہ جو ہے اس کی اپلیکیشن رہے گی. لیکن یہ فقہ جو ہے it will keep changing because it has an human element here. Because human element جو ہے it's not fixed, it keeps evolving, it keeps changing. اور وہ چینج کیسے ہوتا ہے؟ وہ چینج جو ہے نالج کی وجہ سے, وہ چینج انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں تو بہت تھیوریٹیکل تھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں جس سے آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی. ایگزامپل ہے کہ سگریٹ نوشی, یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے فقہ کے جو ہیں لیولز ہیں. ایک جو ہے وہ واجب یا فرض جسے ہم کہتے ہیں, رائٹ, جو کرنا ہی ہے. دوسرا ہے سم تھنگ وچ از مستحب, جو کریں گے تو ثواب ملتا ہے. تھرڈ جو ہے وہ مباح ہے. مباح مینس کرو تو اوکے, نہیں کرو تو نو پرابلم. فورتھ از مکرو, کرو گے تو اٹس ناٹ گڈ. اور ففتھ جو ہے وہ حرام, جو کر ہی نہیں سکتے. تو اب جو ہے ڈیفینیٹلی سگریٹ پینا فرض تو نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے کہیں سے. کیا ہے؟ از اٹ مباح, از اٹ مکرو, از اٹ حرام؟ تو مباح بھی جو ہے وہ نہیں ہے, بیکاز اٹ ہیز سرٹن کانسیکوینسز, اس میں فائدہ یا نقصان ہے. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں, جب ایک کمیٹی بیٹھی many years back, تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ مکروہ ہے. اوکے, یہ کریں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ آفٹر فیو مور ڈیکیڈز انسانوں کے پاس وہ ڈیٹا جمع ہوا کہ سگریٹ پینے سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں, سگریٹ پینے والے کے اوپر کیا نقصانات ہیں, ماحول کو کس طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے, اور یہ کہ سگریٹ نوشی جو ہے دراصل ایک سلو پوائزن ہے. اب پوائزن کوئی ایک ساتھ بیٹھ کے پورا کھا لے یا تھوڑا تھوڑا کھائے, وہ ہلاک ہی کر رہا ہے نا اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے. اور پھر جتنی ڈیتھس اور جس قسم کی بیماریاں سگریٹ پینے سے ہوتی ہیں, تو اور اس کی جو اسٹیٹسٹکس آئی, اس کا جو ڈیٹا آیا, اس کے بعد پھر ہمارے اسکالرز نے جو ہے یہ ججمنٹ پاس کیا کہ یہ مکروہ نہیں بلکہ سگریٹ پینا حرام قرار دے دیا گیا. تو کوئی کہے گا ارے یہ کیسے, پہلے تو آپ نے کہا کہ سگریٹ جو ہے وہ مکروہ ہے, اور اب جو ہے آفٹر سم ڈیکیڈز آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے. تو یہ جو ایولیوشن ہے شریعہ کا, جو اپلیکیشن ہے قرآن اور سنہ کا, جو فقہ ہے وہ بدلی. وہ کیوں بدلی؟ کیونکہ ہمارے پاس اور انفارمیشن آ گئی, ہمارے پاس اور ڈیٹا آ گیا, ہمارے پاس اور معلومات آ گئی, ہم جو ہے پختگی کے ساتھ ایک فیصلہ لینے پر جو ہے وہ قادر ہو گئے.
تو شریعت جو ہے وہ نہیں بدلے گی. اب دیکھیں سگریٹ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، یہ تو قرآن میں اس کا ڈائریکٹ آنسر نہیں ملے گا، اس لیے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سگریٹس نہیں تھے، رائٹ. تو پھر ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے کیسے ججمنٹ جو ہے وہ نکالیں گے، وہ اخذ کریں گے. یہ پروسیس جو ہے it will be called as فقہ. this is called as فقہ. اب اس کے لیے جو ہے اسکالرز کے پاس صرف قرآن اور سننا ہی کا نہیں، بلکہ یہ جو ہم کلاسیفیکیشن پڑھ رہے ہیں اس کی معلومات بھی ضروری ہے. وہ ہماری طرح حدیثوں کو نہیں پڑھتے کہ اچھا یہ حدیث ہے، بلکہ جب ایک حدیث ان کے پاس آتی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خانے میں بیٹھ رہی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے. اب صحیح اور حسن کی بھی جو ہے فردر کلاسیفیکیشن ہے جسے ہم سمجھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید کلاسیفیکیشن کو سمجھیں، یہاں پر ہمیں تھوڑا وقت صحیح کو سمجھنے میں لگانا پڑے گا. صحیح جیسا کہ نام سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اردو کا بھی لفظ ہے، اور صحیح حدیث ہونے کے لیے یہ ایک بہت ہی اسٹرنجنٹ کرائٹیریا ہے. یعنی اب جب آپ اس کے سارے قوانین کو مد نظر رکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کسی بھی حدیث کا جو ہے صحیح ہونا بہت سارے پروسیسز سے گزر کر جو ہے وہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ لوزلی کہ کسی نے ایک حدیث جمع کی اور ہم نے جو ہے اسے کہہ دیا کہ ہاں یہ جو ہے اب آئیے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. لیکن اس شرطوں کو جاننے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے اسکالرز نے صرف صحیح اور حسن ہی کی کلاسیفیکیشن نہیں کی ایک روایت کے قوی یا ضعیف ہونے یا اس کی اسٹرینتھ اور ویکنس کو ظاہر کرنے کے لیے، بلکہ صحیح کی جو ہے 2 فردر کلاسیفی. ایسے تو کچھ اسکالرز نے صحیح کی جو ہے وہ 4 کی، حسن کی جو ہے 3 کی، پھر ضعیف کی 2. لیکن جسٹ ٹو کیپ اٹ لٹل لیس کمپلیکیٹڈ، جو میجورٹی آف اسکالرز نے جو ہے اس کو 2 طریقے سے جو ہے فردر سب ڈیوائڈ کیا، جس میں انہوں نے لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری. لذاتی ہی کا مطلب ہے بائی اٹ سیلف، اٹ از صحیح بائی اٹ سیلف. اینڈ لغیری ہی جو ہے اس کا مطلب ہوگا with the support, due to support of others. اب کوئی صحیح جو ہے وہ بائی اٹ سیلف ہوگی، لذات ہوگی، یعنی ہم تو خالی صحیح اور حسن پہ رک جاتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن ہمارے اسکالرز اس پہ نہیں رکتے، بلکہ ہمارے اسکالرز کے بعد اور ایک فارمولا اپناتے ہیں، اور اس فارمولے کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح لذاتی ہی ہے یا صحیح لغیری ہے. صحیح لذات، صحیح بائی اٹ سیلف، یا لغیری بائی دا سپورٹ آف سم ادر روایت. اسی طرح سے حسن کو بھی جو ہے فردر 2 سیم کرائٹیریا سے گزارا گیا، حسن بائی اٹ سیلف اینڈ حسن لغیری. سیم لذاتی ہی لغیری. حسن بائی اٹ سیلف، اپنی خود روایت کے طور پر جو ہے یہ حسن کا اس پہ حکم لگتا ہے، یا دس از حسن ود دا سپورٹ آف سم ادر روایت. اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حدیث، پہلے تو ہم صحیح کی شرائط جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ لذاتی ہی اور لغیری ہی کی قید کیوں لگائی گئی. صحیح کے لیے جیسا کہ ہم نے کہا 5 شرطیں جو ہیں ہمارے اسکالرز نے لگائی ہیں. اگر کسی روایت میں یہ 5 کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، فلفل ہو جاتی ہیں، تب اس حدیث کو جو ہے صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی مطلق. اس میں جو ہے کہیں پر بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ بالکل کنٹینیویشن میں ہونا چاہیے، نو گیپ. یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے، اتصال جسے ہم کہیں گے. تو وہ ایک کنڈیشن جو ہے ہمارے اسکالرز نے لگائی ہے. اب دوسری جو کنڈیشن ہے، یعنی روایت، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس
اس باکسز کے ذریعے سے دیکھا تھا نا کہ کیسے جو نریشن ہے، جو پوری چین ہے، یہ کس طرح سے CBA اور پھر جو ہے صحابی اور پھر جو ہے وہ ہمارے سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے. یہ جو پوری چین ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی رخنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کہیں پر کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. تب جو ہے جا کر وہ حدیث جو ہے اس کی سب سے پہلی کنڈیشن فلفل ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو ہے اس میں اتصال سند ہونا چاہیے، اس کو ہم عربک میں اتصال سند کہتے ہیں. آل رائٹ. نمبر 2 جو کنڈیشن ہے صحیح ہونے کے لیے، ہم صحیح کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ راوی جو ہے، جو روایت کر رہا ہے، جو نریٹر کر رہا ہے، اس کے اوپر 2 ججمنٹ لگائے جاتے ہیں. پہلا جو ہے اس کا عادل ہونا. عادل، جسٹ. اب یہ عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عادل ہونے کا مطلب یہ، عادل کا عام مفہوم ہے جسٹ ہونا، اس کا عدل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا عدل اور ضبط، یہ 2 کرائیٹیریا ہیں جو ہمارے نریٹرز پر جو ہے ان پیرامیٹرز پہ ان کو جج کیا جاتا ہے کہ ان کا عدل کیسا، ان کا ضبط. اب ان کے عدل میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک جو ہے وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو. اور کسی سن میں تو ملوث ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی حرام کام یا کوئی ایسی چیز جو خلاف شریعت ہو. لیکن ایک دوسرا پیرامیٹر بھی ہے جسے ہم کہیں گے کہ وہ کام جو حرام تو نہیں ہے، لیکن وہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے لحاظ سے وہ معروف نہ ہو، یعنی ڈیسنسی کے خلاف ہو. اب میں اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. اب دیکھیے یہ وقت اور کمیونٹی ٹو کمیونٹی جو ہے وہ چینج ہوگا. جیسے ہمارے جو اسکالرس تھے وہ اس زمانے میں باہر کھانا جو ہے وہ بہت ہی غیر معروف جو ہے وہ بات مانی جاتی تھی. باہر کھانا یعنی راستے پہ چلتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے کچھ آداب تھے، بیٹھ کر لوگ جو ہے ایک طریقے سے کھایا کرتے تھے. یہ جو فاسٹ فوڈ کلچر یا یہ جو باہر کھانا ہے راستے پہ چلتے چلتے، اسے بہت معیوب سمجھا گیا ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے کھائے گا تو اسے بھی جو ہے ہمارے اسکالرز نے نوٹ ڈاؤن کیا اور بتایا کہ یہ جو ہے دنات ہے. یہ دنات ایک ایسی چیز جو پسند نہیں کی گئی ہے، لائق ہے جسے ہم کہیں گے کہ اسے اچھا نہیں مانا. آج کے ہمارے زمانے میں اگر ہم سوچیں تو جیسے ہمارے یہاں باہر ہم جب نکلتے ہیں تو ایک ڈریسنگ کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن کوئی صاحب جو ہے وہ باتھ روم میں یا ٹاول میں جو ہے وہ ہال میں آ جائیں یا باہر آ جائیں گھر میں، تو یہ جو ہے حرام نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی نامناسب جو ہے بیہیویئر مانا جائے گا. جو ہمارے معروف ایٹیکٹس ہیں اس کے خلاف جو ہے یہ بات ہے. تو یہ بھی ہمارے اسکالرز نے نوٹ ڈاؤن کیا کہ ہمارے یہ جو راوی ہیں وہ ڈیفینیٹلی گناہ کے کام میں تو ملوث نہیں ہے، لیکن کسی طرح دنات بھی جو ہے وہ ان سے صادر نہ ہوتی ہو. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں 3rd کنڈیشن پہ. سو آئی ایم کلیئر رائٹ؟ عدل کے 2 حصے کیے، ایک تو یہ کہ کوئی گناہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ کوئی دنات والی جو ہے حرکت نہ ہو، تیسرا ہے ان کا ضبط. ضبط ہم کہیں گے کہ ضبط کرنا ہے ریکارڈ کرنا، یعنی ضبط ان کی جو ابیلٹی ٹو ریممبر ہے، ابیلٹی ٹو ریپروڈیوس ہے، جو انہوں نے سنا یا جو انہوں نے لکھا، وہ جو ہے کس لیول کی تھی، اسے بھی جو ہے ہمارے اسکالرز نے نوٹ ڈاؤن کیا. اب یہ ضبط جو ہے یہ بھی مزید 2 طریقے کا ہوا. ایک ہے ضبط بالصدر. صدر چیسٹ کو بھی بولا گیا ہے، یعنی یہ کہ کسی چیز کو اگر انہوں نے دیکھا یا سنا تو اس کو محفوظ کس طرح سے کیا اور پھر اس کو صحیح طور پہ ریپروڈیوس کیا یا نہیں. اور ضبط بالکتاب
کہ اگر اس کا حافظے میں نہیں تھا, اگر اس کو لکھا تھا, if he had preserved it in writing, تو ان کے لکھنے کی سکلز کیسی تھی, ان کے لکھنے کا طریقہ کیسا تھا. دیکھیں ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اللیجبل لکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں نوٹس بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ لوگوں کی نوٹس کتنی نیٹ ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ بھی پڑھے تو وہ بہت آسانی سے جو ہے چیزوں کو اخذ کر لے گا. اور کچھ لوگوں کا نوٹس ٹیکنگ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف وہی سمجھ پاتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے نا. تو یہ بات بھی جو ہے ہمارے اسکالرز نے نوٹ ڈاؤن کی کہ یہ جو ضبط ہے, یہ جو ریکارڈ کرنے کی ابیلٹی ہے, یہ کیسی تھی راوی میں. تو اس کے لیے انہوں نے ٹائٹل دیا ضبط بالصدر, یعنی اس کو ریکارڈ ان دا چیسٹ, اور دوسرا ہے ریکارڈ ود دا پین. تو یہ دونوں بھی جو ہے جانچا گیا کہ یہ اس کی کیا کنڈیشن تھی, اس کی کیا صحت تھی. واز دا اسکالر گڈ وتھ ضبط, واز ہی گڈ وتھ عدل. تو دیکھیں اتنی ساری کنڈیشن ہم نے دیکھی. سب سے پہلا فرسٹ کنڈیشن ہے اتصال سند. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی سب سے پہلی کنڈیشن, ٹوٹل 5 کنڈیشنز ہیں. پہلی اتصال سند, سند میں چین میں جو ہے کوئی بھی رخنا نہیں ہو, اور چین جو ہے واقعی ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہو. اب اگر آپ اب اس میں بھی ہمارے اسکالرز بہت ڈیٹیل میں گئے ہیں, یعنی اس ایک فرسٹ کنڈیشن کو بھی اتنا زیادہ جو ہے اس میں ڈیٹیلنگ ہے, اتنی زیادہ تفصیل ہے, بٹ ہم ان ساری تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب کسی حدیث کو صحیح بولا جاتا ہے تو وہ 5 موٹی باتیں کیا ہیں جو اس میں دیکھی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی ہے اس کا کنٹینیویشن, اتصال سند. دوسرا یہ ہے کہ وہ عدل, جو راوی ہے اس کا عدل, اس کا جسٹ ہونا. اس کے عدل کی جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو, وہ کسی سن میں ملوث نہ ہو, ساتھ ہی ساتھ کوئی دنات والا فیل بھی اس سے نہ ہو. دنات مینس کہ ایسا کوئی عمل جو ڈیسنسی کے, یا جسے ہم کہیں گے, جسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, ویری ویل گرومڈ ہے, ویل کلچرڈ ہے نا. ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویل گرومڈ اور ویل کلچرڈ ہیں, تو وہ ویل گرومڈ اور ویل کلچرڈ تھے یا نہیں, اسے بھی ہمارے اسکالرز نے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا اور بتایا کہ نہیں, یہ گناہ میں تو ملوث نہیں ہے, لیکن یہ دنات جو ہے ان سے صادر ہوئی ہے. تیسری جو کنڈیشن ہے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی, وہ یہ ہے کہ راوی کا ضبط جو ہے وہ کیسا ہے. اب چاہے وہ ضبط بالصدر ہو یا ضبط بالکتاب ہو. اب ہم آتے ہیں اس کی چوتھی کنڈیشن پہ. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی جو چوتھی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شاذ نہ ہو. اب دیکھیں یہ چوتھی اور 5ویں کنڈیشن ہے نا, تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ it's very technical in its nature. تو اس شاذ, اور 5واں ہے اس میں کوئی علت نہ ہو, معلل نہ ہو. Now let me explain to you, شاذ کسے کہتے ہیں اور علت کسے کہتے ہیں. جنرلی شاذ سنگولر اور اس کا پلورل ہوتا ہے شذوذ. Okay, that is the plural of شاذ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شاذ نہیں ہونا چاہیے. So what is شاذ؟ شاذ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ہے کوئی ایسی ایک دوسری جو روایت ہے جو اس سے اسٹرانگر ہے, یعنی جو اس کی جو چین ہے وہ اس پرٹیکولر چین سے زیادہ اسٹرانگر ہے, اور وہ اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے. تو اس میں جو ہے ریلائبل, مور ریلائبل راوی جو ہیں وہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں لیس ریلائبل, تو اس روایت کو شاذ کہا جاتا ہے نا. سی دس از ویری ٹیکنیکل. ہاؤ ول یو نو who is more reliable than the other؟ اس کے لیے پھر اسماء و رجال کو ہمیں جو ہے اخذ کرنا ہوگا. See it's so much like mathematics, کہ ہمیں جہاں پر اب ٹریگنومیٹری آپ نے 10th اسٹینڈرڈ میں کیا تھا, رائٹ؟ ٹریگنومیٹری یاد ہے آپ کو کہ کس طرح سے آپ کو فارمولاز دے دیے جاتے تھے, اور پھر آپ کو جو ہے ان فارمولاز میں اس سم کو جو ہے ڈال کر حل کرنا ہوتا تھا, سولو کرنا ہوتا تھا. So this is so much like mathematics. تو اب ہمارے اسکالرز نے ہم سے یہ کہا کہ اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اس شذوذ کے پیرامیٹر سے بھی گزرنا ہوگا. اور شذوذ یہ ہے کہ ایک دوسری روایت جو ایک مور ریلائبل
चेन से आ रही है वो जो बात इसमें कही गई है उसे कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हो. सो दैट इज कॉल्ड एज शाज, एंड देयर शुडंट बी एनी शाज कि ये रिवायत दूसरी किसी ऐसी मोर रिलायबल रावी को जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती हो. पांचवी जो कंडीशन है वो है इल्लत, यानी इसमें कोई इल्लत नहीं होनी चाहिए. इल्लत का मतलब है हिडन वीकनेस. अब ये हिडन वीकनेस क्या है? अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है वो हिडन है. ओके. अब ये हिडन डिफेक्ट जो है वो मुझे और आपको नहीं नजर आएगा, बट जो मुहद्दिसीन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो इस फन के माहिर हैं, वो जो है इसे इसे जान जाते हैं. और ये कैसे जानते हैं? ये जो हमने चेन बनाई थी, हमने देखा था कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए, इसने सुना है पर्सन बी से, इन्होंने सुना सी से, इन तक पहुंची किसी सहाबी से, और सहाबी जो है उन तक कैसे आई? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सोर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब इल्लत का मतलब ये है कि ऐसे हिडन गैप्स जो बहुत ज्यादा अपेरेंट ना हो. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक हदीस है जिसमें जो ज्यादा फेमस हुई, सही हदीस है वो, लेकिन उसमें एक जो रावी हैं उन्होंने कहा एट द लेवल ऑफ बी या एट द लेवल ऑफ सी, उन्होंने किसी सहाबी का नाम लिया कि मैंने ये पर्टिकुलर हदीस जो है अब्दुल्ला बिन दीनार से सुनी, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला बिन दीनार से. अब यही रिवायत यानी यही हदीस जो दूसरे चेन से मिल रही है और बहुत सारे दूसरे सोर्सेस से आ रही है, उसमें अब्दुल्ला बिन दीनार के बजाय अब्दुर्रहमान बिन दीनार कहा गया है कि ये जिन्होंने, ये जो सी थे, ये अब्दुल्ला बिन दीनार नहीं, अब्दुर्रहमान बिन दीनार हैं, जिनसे बी ने सुना. बाकी दूसरी जो मोर रिलायबल है और भी हमारे पास चेन है, तो इस एक पर्टिकुलर रिवायत में ये एक हिडन डिफेक्ट आ गया. हालांकि हो सकता है अब्दुल्ला बिन दीनार और अब्दुर्रहमान बिन दीनार भाई हो, लेकिन ये नरेशन जो दूसरी जगह पर आई है, ये हदीस जब दूसरी जगह आई है, तो वो सारे रावियों ने अब्दुल रहमान बिन दीनार का नाम लिया, अब्दुल्ला बिन दीनार का नाम नहीं लिया. तो अब ये एक आम कारी के समझ में आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम तो हदीस पढ़ते हैं, हम हदीस का मतन पढ़ते हैं, देख लेते हैं कि स्कॉलर ने इसे ये सही हदीस की किताबों में है या नहीं, राइट. उस पे हमारे मुहद्दिसीन ने क्या जो है वो जजमेंट पास किया है. लेकिन जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने दूसरी सब हदीसें भी पढ़ी हुई हैं, उन्होंने इस एक हदीस को अलग अलग जो चेन्स ऑफ नरेशन है उससे भी वो वाकिफ हैं. तो उन्हें पता है कि ज्यादा रिलायबल चेन जो है वो क्या है. मैं आपके पास हम इंशाल्लाह ताला इस चेन की भी बारे में जो है अभी बात करेंगे कि कुछ चेन्स जो है उन्हें सिलसिलतु ज़हब कहा गया है, द गोल्डन चेन कहा गया है. कि बुखारी के नजदीक गोल्डन चेन क्या है, अहमद के नजदीक गोल्डन चेन क्या है. तो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो है कुछ 3 से 4 अलग अलग सिलसिलतु ज़हब हैं जो स्कॉलर्स के नजदीक हैं कि अगर किसी हदीस में ये चेन हो तो वो बहुत ही आला दर्जे की जो है वो मानी जाती है. नाउ लेट्स कम बैक टू रिवाइजिंग, कि वो 5 क्या कंडीशन है जो किसी भी हदीस को जो है सही बनाती है. देखिए, इन पांचों को याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब तक ये कंडीशंस आपको नहीं आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, सही लिज्जात, सही लिगैर, हसन लिज्जात और हसन लिगैर, ये नहीं समझ पाएंगे. तो पहली कंडीशन क्या थी? इत्तिसाल सनद, के चेन कंटिन्यूअस हो, इसमें कोई भी जो है मुतलक उसके अंदर कोई भी जो है डिफेक्ट इस तरह का ना हो. दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन जो है वो रावी के एतबार से है. पहला उसकी कंडीशन ये है कि वो आदिल आदिल हो, जस्ट हो. अब उसकी जस्ट उसके आदिल को
چیک کرنے کے دو پیمانے مقرر کیے گئے. ایک یہ کہ کیا وہ گناہ میں ملوث ہیں یا ان سے کوئی غیر معروف یا دنات والی حرکت جو ہے ان سے نہیں صادر ہوئی ہو. تیسری جو کنڈیشن حدیث کے صحیح ہونے کے لیے لگائی گئی وہ یہ کہ ان کا ضبط کیسا ہے، ان کی میموری، ان کا حافظہ، چیزوں کو سمجھنے کی ابیلٹی. انسان نے ایک چیز دیکھی اور اسے بیان کی تو اسے منو ان بیان کر دیا، یا اگر لکھا تو کس طرح سے لکھا، اور پھر جب ریپروڈیوس کیا تو کس طرح سے پڑھ کر سنایا. فورتھ جو کنڈیشن ہے کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس میں عدم الشذوذ، یعنی اس میں کوئی شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک مور ریلائبل جو نریٹر ہے ہی از کانٹرڈکٹنگ اے لیس ریلائبل راوی. یہ ایک ٹیکنیکل جسے کہا جائے گا کہ کنڈیشن ہے. ففتھ کنڈیشن ہے عدم علت. علت از اے ہڈن ڈیفیکٹ اوکے، جو چین میں کہیں ہوتا ہے. تو یہ 5 کنڈیشنز جو ہیں جب فلفل ہوتی ہیں کسی حدیث پہ تو وہ صحیح کہلاتی ہے. اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اب جب صحیح ہو گئی تو بس یہیں پہ ختم کر دینا تھا نا. اب اس کی فردر کلاسیفیکیشن کیوں کی ہمارے اسکالرز نے؟ تو ہمارے اسکالرز نے ہمیں بتایا کہ صحیح کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے صحیح بائی اٹ سیلف، تو یہ پانچوں کے پانچوں کنڈیشنز جو ہیں وہ اس نریشن میں فلفل ہوتی ہیں at the level of A, at the level of B, at the level of C and even at this level. All right. تو پھر اس حدیث کو حدیث صحیح لذات ہی کہتے ہیں. تو پھر صحیح لغیر ہی کیا ہے؟ صحیح لغیر ہی دراصل ایک حسن حدیث ہے جو ٹیکنیکلی حسن ہے لیکن وہ صحیح کے درجے پر پہنچ گئی بیکاز اس کو کسی اور کا سپورٹ مل گیا. Again, a kind of a formula, again, so much of, like how mathematics work, بالکل اسی انداز میں کہ ایک حدیث ہے، سپوز اگر 2 لیولز ہیں، ایک ہے اونچا والا لیول ہے، سپوز دس از فار انڈرسٹینڈنگ، آپ یہ بات واضح کرنے کے لیے میں لکھ رہی ہوں، اور دوسرا ہے حسن. اب صحیح جو ہے اس میں بھی جو ہے ایک لذاتی ہی ہے، بائی اٹ سیلف ہے، جس میں یہ پانچوں کے پانچوں کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اب ایک دوسری حدیث ہے جو ہے تو حسن لذاتی ہی. اب وہ حسن لذاتی ہی کیا تھی؟ حسن لذات میں یہ ساری کی ساری 5 کنڈیشنز ہونی چاہیے، صرف جو تھرڈ کنڈیشن ہے ضبط والی اس میں جو ہے راوی کا ضبط اتنے اعلیٰ درجے کا نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے ایک حصے میں، ایک عمر آنے کے بعد جو ہے ان سے اس قسم کی مسٹیکس ہوئی ہوں، تو اسے بھی ریکارڈ کیا ہمارے اسکالرز نے. ہمیں بتایا کہ یہ راوی جو ہے ان کا ضبط جو ہے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں، ان سے کوئی دنات نہیں، ان کے اتصال سند ہے، کنٹینیویشن ہے چین، شاذ عدم شاذ ہے، عدم علت ہے، باقی چاروں کنڈیشن بالکل ویسے ہی ہیں. کس میں آ رہا ہے فلا؟ ضبط میں. اور ضبط میں بھی کس قسم کا فلا ہے کہ اتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ ریپروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح سے، اس میں کچھ کمزوری آ گئی ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بالکل کچھ کا کچھ بول رہے ہیں، یعنی دن کا رات بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے کچھ کمزوری جو دکھائی دی، تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح سے بالکل حسن پر آ جاتی ہے. لیکن اگر وہی متن جو حسن لذات کا تھا اس حدیث کا، وہ ایک دوسری روایتوں میں بھی ہمیں مل رہا ہے جو اس کے لیول کی یا اس سے سٹرونگر ہیں، تو پھر وہ حدیث جو ہے یہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ صحیح میں آ جاتی ہے، لیکن اسے صحیح لغیر ہی کا درجہ دیا جاتا ہے، صحیح لذات کا درجہ نہیں دیا جاتا. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ صحیح لغیر ہی وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو حسن لذات ہیں، لیکن چونکہ یہ روایت دوسرے سورسز سے بھی ہمیں مل رہی ہے، دوسرے سلسلوں سے بھی ہمیں مل رہی ہے، اور وہ جو ہے اس سے سٹرونگر ہیں،
تو پھر جو ہے اس حدیث جو ہے اس کو اس کا درجہ اوپر ہو جاتا ہے اور وہ حسن لذات سے صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے، بیکاز اس کو سپورٹ مل گیا ہے دوسرے چینز کا. از دیٹ کلیئر؟ انشاءاللہ. اب حسن لذات تو ایسے ہی ڈیفائن ہو گیا ہے نا. حسن لذات کیسے ڈیفائن ہو گیا کہ ہم نے دیکھا کہ حسن لذات میں جو ہے ضبط جو ہے صرف اس میں جو ہے کوئی پرابلم جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ادروائز جو ہمارے جو حدیث ہے اس میں جو باقی کی جو 4 کنڈیشن ہے اس میں کوئی بھی جسے کہا جائے گا کہ گیپس نہیں ہیں، وہ سب کے سب فلفل ہوتی ہیں، تب اسے جا کر جو ہے حسن لذاتی ہی کا درجہ دیا جاتا ہے. تو اب حسن لغیرہ ہی کیا ہے؟ حسن لغیرہ ہی پھر دیکھیں یہاں تک کلیئر ہے رائٹ. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر جو ٹیکنیکلی ہر وہ حدیث جسے ہم صحیح لغیر ہی کہہ رہے ہیں وہ دراصل حسن لذات ہے، لیکن چونکہ بہت ساری دوسری ہمیں نریشنز ملی ہیں، روایتیں ملی ہیں اور وہ اس سے زیادہ ریلائبل ہیں، تو پھر ہمارے اسکالرز نے جو ہے اسے حسن سے بڑھا کر صحیح لغیرہ میں ڈال دیا. تو حسن لذات یہیں پہ ڈیفائن ہو گیا کہ حسن لذاتی وہ حسن حدیثیں ہیں جس میں صحیح کی چاروں کی چاروں کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں، پانچویں یعنی جو 3rd نمبر کی تھی ضبط والی اس میں جو ہے ضعف ہے. اب حسن لغیرہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ اکارڈنگ ٹو اسکالرز ٹیکنیکلی ایک ضعیف حدیث ہے. اب یہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضعیف حدیث کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. یس، ضعیف حدیث کو کس قدر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کہاں کہاں وہ حجت ہوتی ہے اور کیسے ہمارے اسکالرز اس کو استعمال کرتے ہیں فقہ میں، قانون اخذ کرنے میں، اس کی پوری ایک اپنی اس کے اصول و ضوابط ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ بات سمجھنی ہے جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، لیٹس اسٹک ٹو دس پرٹیکولر ٹاپک، کہ وہ حدیث دراصل ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن چونکہ اس کا ضعف جو ہے وہ اس لیے جو ہے ختم ہو کے حسن تک وہ آ گئی لغیر ہی، بیکاز ہمارے پاس دوسری اور ہمیں روایتیں ملی with the same message with the same حدیث جو الگ چین آف نریشن سے آئی ہیں. تو اب چونکہ اس کو دوسرے چینز کا جو ہے وہ سپورٹ مل گیا. اب یہ بھی یہاں پر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس حدیث کا ضعف یا اس حدیث کا ضعیف ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں یا وہ تدلیس کرتے ہیں، بلکہ وہ ضعف بھی اس وجہ سے ہے، وہ ویکنس بھی اس لیے ہے کیونکہ ان کا وہ جو ہمارے راوی ہیں ان کے اندر جو ہے ضبط کی جو ہے اور زیادہ کمی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم نے صحیح کے لیے اور حسن کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا تھا. اوکے. اب تو ہمارے اسکالرز نے جو ہے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں اور پھر ان کنڈیشن پہ جب یہ حدیث فلفل ہو جاتی ہے تو اس ضعیف سے جو ہے حسن لغیرہ میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو عام طور پر 2 کنڈیشنز فلفل ہونا چاہیے. پہلی یہ کہ یہ جو ہے there has to be a few more chains ہمارے پاس اور روایتیں ہونی چاہیے جس میں جو ہے یہ جو چین ہے ہماری اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ ریلائبل جو راوی ہیں ان کی چین سے جب ہمیں ملے گا تو اس کو جو ہے اور زیادہ مانا جائے گا. اور ایک دو پیرامیٹرز ہیں جو ہمارے اسکالرز نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. Excuse me for a second. So یہاں تک بات جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب ضعف کی جب ہم انشاءاللہ ضعیف حدیث پر آئیں گے تو اس کی کنڈیشنز بھی جو ہے ہم دیکھیں گے. تو آج جو بات ہم نے سمجھی ہے لیٹس آئی نو اس میں بہت سارے پیرامیٹرز اور چیزیں تھیں. ہم نے دیکھا کہ حدیث کی اسٹرینتھ اور ویکنس کے اعتبار سے، اس کی قوت اور اس کے ضعف کے اعتبار سے
حدیثیں جو ہیں انہیں ان کی دو میجر کلاسیفیکیشن کی گئی ہیں. اس میں سے ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود. ٹھیک. آج ہم نے جو ہے مقبول حدیث جو ہے روایتیں جو ہیں اس کی فردر کلاسیفیکیشن دیکھی. مقبول احادیث جو ہیں ان کو فردر دو طریقوں سے جو ہے کلاسیفائی کیا گیا ہے. اس کی پہلی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے صحیح اور حسن, اور جو دوسری کلاسیفیکیشن ہے انشاءاللہ we'll try to complete it in the next lecture, جس میں 4 اس کی کلاسیفیکیشن ہے: محکم, مختلف الحدیث, ناسخ و منسوخ اور متوقف فیہ. یہ چاروں کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے, نیکسٹ لیکچر میں. لیٹس ریوائز what we did today. اب صحیح اور حسن جو ہیں یہ دو پیرامیٹرز ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث حسن ہے. ہمارے اسکالر صرف صحیح اور حسن پہ نہیں رکتے, بلکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ صحیح کی بھی فردر 2 برانچز ہیں اور حسن کی بھی 2 فردر برانچز ہیں. صحیح کی برانچز ہیں صحیح لذات, صحیح بائی اٹ سیلف, اینڈ صحیح لغیرہ, صحیح ڈیو ٹو the support of some other narration. اسی طرح حسن کی بھی سملر 2 فردر برانچز ہیں, حسن لذاتی اینڈ حسن لغیرہ. اب ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے ہمارے اسکالرز نے یہ 5 کنڈیشنز جو ہیں وہ عائد کی ہیں. پہلی کنڈیشن ہے اتصال سند, کہ کنٹینیویشن ہو, کہیں پر بھی گیپ نہ ہو چین میں. دوسری کہ وہ عدل, جو ہمارے راوی ہیں ان کا عدل, ان کے عادل ہونے کی 2 پیرامیٹرز مقرر کیے گئے. ایک یہ کہ وہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں, دوسرا وہ کوئی دنات کے فعل میں مبتلا نہ ہو. دنات جسے ہم عام طور پر سمجھیں گے کہ ان کے جو آداب ہیں, جو ان کے آداب و اخلاق کی بھی جو بات ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. تیسرا ہے ضبط. ضبط یہ ہے کہ ان کا حافظہ کیسا ہے, چیزوں کو سمجھنے کی ابیلٹی کیسی ہے, اور چیزوں کو ریپروڈیوس کرنے کی ابیلٹی کیسی ہے. تو اسے ضبط بالصدر اور ضبط بالکتاب کا ٹائٹل دیا گیا. جو چوتھی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ عدم الشذوذ. عدم الشذوذ یعنی شاذ کوئی کنڈیشن نہ ہو. شاذ ایک ایسی کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں مور ریلائبل نریٹرز جو ہیں انہیں لیس ریلائبل نریٹرز کے بیچ میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے. ففتھ ہے علت, عدم علت. علت از اے ہڈن ڈیفیکٹ جو اس چین میں ہوتا ہے. تو جب ایک حدیث ان 5 کنڈیشن سے گزرتی ہے تب کہیں جا کر وہ صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. اب جب صحیح ہو گئی تو ہر وہ حدیث جو ان 5 کنڈیشنز کو فلفل کر لیتی ہے وہ صحیح لذات ہوتی ہے, صحیح بائی اٹ سیلف ہوتی ہے. تو پھر صحیح لغیرہ ہی کیا ہے؟ صحیح لغیرہ is actually that particular narration is حسن حدیث. وہ حسن لذات ہے. وہ حسن لذات اس لیے ہے کہ اس کے جو 5 کے 5 پیرامیٹرز ہیں اس میں سے جو 3rd پیرامیٹر تھا ضبط کا, ریکارڈ کرنے کا یا یاد رکھنے کا, اس میں تھوڑی کمزوری ہوتی ہے. اگر نریٹر کی اگر اس میں تھوڑی ویکنس ہے تو وہ حدیث صحیح سے اتر کر حسن کے لیول پر آ جاتی ہے. اب یہ ہے تو نریشن حسن لذات, لیکن اور بھی دوسرے ایسے چینز جو ہیں وہ محدثین کو مل گئے ہیں اسی حدیث کے. Now چونکہ there are more narrations, تو اس وجہ سے یہ پرٹیکولر نریشن جو ہے وہ حسن سے انکریز ہو کر صحیح لغیرہ because of due to the support of other روایتیں جو ہے وہ صحیح کے لیول پر آ جاتی ہیں. حسن لذات کو تو ہم نے سمجھ لیا. اب حسن لغیرہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ مطلب حسن because of the support, due to the support of others. So technically that is a ضعیف حدیث, اور اس کا ذوف بھی جو ہے کوئی تدلیس یا اس قسم کے ذوف کی, ذوف کی بھی کلاسیفیکیشن ہے, کیٹیگرائزیشن ہے, جو انشاءاللہ جب ہم مردود حدیث اور ضعیف پر آئیں گے تب ہم دیکھیں گے. لیکن یہی نریشن ہمیں مور ریلائبل سورسز اور نریشن سے بھی مل رہا ہے. تو بیکاز آف دا سپورٹ آف دوز گڈ نریشن یہ پرٹیکولر نریشن بھی جو ہے وہ ضعیف سے حسن لغیرہ پر آ جاتا ہے. سو دیٹس کلیئر نا. انشاءاللہ تعالی یہ بات جو ہے یہاں پر بالکل ہمارے لیے واضح ہو گئی. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ چینز ہیں جنہیں سلسلۃ
ذہب کہا جاتا ہے. اسی طرح جو صحیح احادیث ہیں اس کے بھی جو ہیں اس میں بھی کلاسیفیکیشن ہے. یعنی جو ہائیسٹ لیول کی صحیح حدیث مانی جاتی ہے وہ ہے بخاری کی. بخاری از ایٹ دا ٹاپ بیکاز بخاری صاحب نے جو چھنی بنائی وہ سب سے باریک ہے. اس کے بعد ہے مسلم. تو یہ لیول آف صحیح ہے. اور بھی دوسرے اسکالرز نے جو ہے وہ صحیح کی کلاس درجہ بندی کی ہے اور صحیح احادیثوں کو جو ہے جمع کیا ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں بخاری کی جو ہے وہ لیول زیادہ ہے. اب اس سے بھی ایک لیول اور اوپر ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ لیول ہے ان حدیثوں کا جنہیں بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے روایت کیا. So that goes to the top. اس کے بعد بخاری, اس کے بعد جسے صرف مسلم نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے. اس کے بعد چوتھی وہ ہے کہ وہ روایتیں جنہیں اس چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کی جو ہے پیرامیٹر سے گزارا جاتا ہے, ان کے اصول سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے, اصول آف بوتھ بخاری اور مسلم. لیکن بخاری اور مسلم نے جو ہے اسے نہیں جو ہے وہ لکھا تھا. تو یہ نیکسٹ لیول ہے. اس کے بعد والا جو لیول ہے وہ ہے وہ کنڈیشن جو کس کے اصول کو فلفل کرتی ہیں؟ بخاری کے اصول کو فلفل کرتی ہیں. اور اس کے بعد کا بھی ایک لیول ہے جو کس کے اصول کو فلفل کرتی ہیں؟ مسلم کے اصول کو جو ہیں وہ فلفل کرتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ ریٹن بائی مسلم. اسی طرح سے جو لاسٹ لیول ہے اوتھینٹیکیشن کا صحیح حدیثوں کے درجے کا, وہ صحیح حدیثیں ہیں جسے دوسروں نے جو ہے صحیح قرار دیا ہے, بٹ دے may not fulfill the condition of بخاری اور مسلم. سو ادرز کی جو بنائی ہوئی چھنیاں ہیں اس کے پیرامیٹر سے جو ہے وہ گزرتی ہیں. تو اب دیکھیں ہمارے پاس لیول ہو گئے. سب سے پہلی وہ صحیح حدیثیں ہیں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں. پھر نمبر 2 پہ وہ صحیح حدیثیں ہیں جو صرف بخاری میں ہیں. نمبر 3 پر وہ حدیثیں ہیں جو مسلم میں موجود ہیں. نمبر 4 پہ وہ حدیثیں ہیں جسے ان اصولوں پر جو ہے وہ ان اصولوں سے گزارا گیا جو بوتھ بخاری اور مسلم نے مقرر کیے ہیں, لیکن وہ بخاری اور مسلم میں موجود نہیں, لیکن دونوں کے اصول پر پورا اترتی ہے. پانچواں لیول جس میں وہ حدیث جو ہے بخاری کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اونلی اس کو جو ہے فلفل کرتی, لیکن بخاری صاحب نے اسے مینشن نہیں کیا ہے. 6 جو ہے وہ حدیثیں ہیں جو مسلم صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں پہ فلفل کرتی ہیں, لیکن انہوں نے اسے اپنی بک میں مینشن نہیں کیا. اور جو 7 ہے صحیح کی بھی کلاسیفیکیشن میں, اس کی درجہ بندی میں, وہ صحیح حدیثیں ہیں جس کا پیرامیٹر ادر دین بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے, اور وہ حدیث بخاری اور مسلم کسی میں بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری عرق ریزی جو ہے وہ ہمارے اسکالرز نے, ہمارے صالحین نے کی. انشاءاللہ تعالیٰ سلسلۃ الذہب جو ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے علم کو حاصل کرنا اور اسے سمجھنا اور اسے سیکھنا اور اسے دوسروں کو تک پہنچانا جو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. ہمارے سلف صالحین نے جو ہے اس دین کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اسے پریزرو کرنے کے لیے اتنی محنتیں کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے وہ منور کر دے, اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر جو ہے انہیں آخرت میں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہے ایک اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے وہ بننے کی اللہ رب العالمین توفیق دے دے,
ہم اسی پیرامیٹرز پہ جو ہیں وہ کو فلفل کر دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والا، اور جو ہمارے اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے ان کی عزت کرنے والا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے وفائی سے بچائے کہ ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے بے وفائی نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کے جو ہے سے کبھی نمک حرامی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر گزار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل پیرا کرے، ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک اور کفر اور بدعت سے جو ہے وہ محفوظ و مامون رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.